الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ اعراف کی آیت 139 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ اس جلیل القدر پیغمبر کی دعوت کے دو پہلو اور دونوں ہی یہاں موضوع بن گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ فرعون کی طرف بھیجے گئے، وہ فرعون کو دعوت دیں، انذار کریں، اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے ملاقات پر ایمان لانے کے لیے اس کو آمادہ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو پیغمبروں کے بارے میں سنت الہی ہے اس کا ظہور ہو۔ دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہیں، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے اور دور نبوت کا وہ پہلو سامنے لایا جائے جس میں اب قومی حیثیت سے اللہ کی دعوت کا مرکز بنانا پیش نظر ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مرحلے میں یا نبوت کے پہلے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر قوم کی طرف ایک رسول بھیجا، اس کے ذریعے سے حجت تمام کی، اور پھر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا ظہور ہو گیا۔ دوسرے مرحلے میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ پوری ذریت ابراہیم یا آل ابراہیم اس منصب پر فائز کر دی جائے، نبوت ان میں خاص رہے، اور نبوت کی بنیاد پر جو شریعت، اخلاق، کردار، سیرت سامنے آنی چاہیے اس کا ظہور ایک پوری کی پوری قوم کی طرف سے دنیا کے وسط میں ہو، اور وہاں توحید کا مرکز بنایا جائے۔ تو یہ دونوں چیزیں سیدنا موسیٰ کی شخصیت میں آ کر اس لحاظ سے مل گئیں کہ جیسے مختلف قوموں کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے، وہ فرعون اور آل فرعون کی طرف اس حیثیت سے رسول بن کر آئے، اور دوسری جانب ان کے سپرد یہ مشن کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے فلسطین میں لائیں۔ کنعان کا ایک نام یہ بھی ہے، کنعان اس کا پرانا نام ہے، تو اس علاقے میں لا کر آباد کریں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت کے لیے پورا اہتمام کیا جائے، عالمی سطح پر اللہ تعالیٰ کے دین اور توحید کی دعوت کے لیے پورا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں۔ اب اس دوسرے پہلو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے فرعون کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ زیر بحث تھا۔ اب وہ اپنی قوم کو لے کر نکل آئے ہیں، اور اس میں خود قوم کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ سرگزشت ایک دوسرے پہلو سے اب سرائی جا رہی ہے، یعنی رسولوں کے معاملے میں اور ان کی قوموں کے معاملے میں جو اللہ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک روز قیامت آنے والا ہے۔ جیسے قوموں کے لیے یہ قیامت یہاں برپا ہوئی ہے، اسی طرح ایک دن پوری انسانیت کے لیے بھی برپا ہو جائے گی۔ اور اس پہلو کو بتانے سے مقصود اصل میں جو نئی امت اٹھائی جا رہی ہے، یعنی قریش مکہ کے اندر سے جو اب ایک نئی امت اٹھے گی، اس کو یہ بتانا ہے کہ اس سے پہلے جو امت اس منصب پر فائز کی گئی اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، اور اس نے کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی صحیح کی، اور کس طرح سے اس سے انحراف کیا تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ رہا۔ یہ دونوں چیزیں پہلو بپہلو سامنے آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے کچھ بتوں کی پرستش میں لگی ہوئی تھی،
تو ان کے بعض لوگوں نے، یہ قرآن کا عام اسلوب ہے، خیال یہ ہوتا ہے گویا پوری قوم نے مطالبہ کر دیا، نہیں، بعض لوگوں نے اور کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ اے موسیٰ، جس طرح ان کے معبود ہیں اسی طرح کا ایک معبود ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اب اس مطالبے پر سیدنا موسیٰ نے کیا کہا؟ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ نے کہا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل باطل ما کانا یعملون، یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ یعنی تمہیں کیا اس کی طرف رغبت ہو گئی، تم نے بتوں کو اپنا ملجا بنا لیا، تم اپنے پروردگار کو چھوڑ کر ان بت خانوں کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ سب کچھ تو ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی مہلت کے ساتھ یہ سب کچھ بھی فنا ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جن تصورات پر قائم ہے وہ بھی بالکل باطل ہیں، اور اس کا ظہور جن صورتوں میں ہوتا ہے وہ صورتیں بھی بالکل باطل ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسان نے جو میتھالوجی اپنے طور پر بنائی، جو دیومالائیں تخلیق کیں، اپنے تخیل کی جو کرشمہ سازی دکھائی، اس کی حقیقت انبیاء علیہم السلام کی نگاہ میں کیا ہے؟ اسی طرح انسان اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے علم کی جو دنیا آباد کرتا ہے، تو بارہا یہ بھی ہوا ہے کہ بعض باطنی مشاہدات کی بنیاد پر بھی وہ اس دنیا کے بارے میں، اس کی ابتدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ تعلق کے بارے میں بعض تصورات پیش کرتا رہا ہے۔ صوفیانہ مذاہب میں یہ تصورات بہت فلسفیانہ انداز میں سامنے آتے رہے ہیں، یہ سب کے سب بھی بالکل اسی طریقے سے باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ان دیومالاؤں کی کوئی حقیقت تھی، نہ تخیل کی ان کرشمہ سازیوں کی کوئی حقیقت ہے۔ اس معاملے میں صحیح اور سچی بات وہی ہے جو اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں بتائی، وہی صحیح بات ہے۔ باقی دنیا کا علم، اس کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اس مادی دنیا کے اندر اترے، وہ نفس کے احوال کا مطالعہ کرے، وہ اس سے اپنے علوم اخذ کرے، وہ عمرانیات ہوں، سماجیات ہوں، معیشت ہو، سیاست ہو، یہ اس کی جولاں گاہ ہے، اس میں جو کرشمے بھی دکھانے ہیں وہ دکھائے، اور انسان بہت کچھ کرشمے دکھا بھی رہا ہے، لیکن خدا کی کائنات، اس کائنات کے ساتھ خدا کا تعلق، اس میں پیغمبروں کی دعوت، پیغمبروں کی ہدایت، پیغمبروں کا بیان ہی حتمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ہم انسانی تہدیدات سے مقدمات قائم کر کے اس کو اپنی گرفت میں لے سکیں۔ وہاں ہمیں جو صفات کا علم دیا گیا ہے، بس اس کو کسی حد تک ہم سمجھتے ہیں، اور یہ اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور ہمیں اس کائنات کے خالق کے ساتھ ایک دن ملاقات کرنی ہے، وہاں ہم جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ پیغمبروں کی پوری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اس میں وہ جو معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، اس مقصد کو سامنے رکھ کے فراہم کرتے ہیں، اس سے سرے منہ تجاوز نہیں کرتے، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ تمثیل دے کر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کی مثال کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، اور انسانی علم قیاس کے معاملے میں مثال ہی کا محتاج ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ قالا غیر اللہ ابغیکم الہا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک معبود بنا لیجئے، کوئی صنم خانہ تعمیر کر دیجئے، اس میں ہم بھی سر نیاز جھکائیں، اور ایسی شان و شکو ہمارے بھی پروہتوں اور کاہنوں کی ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا، کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ قالا غیر اللہ ابغیکم،
یعنی احمقو کیسی بات کر رہے ہو، یعنی میرا پروردگار، تمہارا پروردگار، تم نے اس کی شانیں دیکھیں، تم نے اس نے کمالات دیکھے، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، بڑے منصب کے لیے منتخب کیا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود ڈھونڈ رہے ہو۔ اس نے کہا کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وہ فضلکم علی العالمین، درا حال ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یا ذریت ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ اپنی دعوت اور اپنے پیغام کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اسی طرح کا انتخاب تھا جیسے وہ پیغمبروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مخاطبہ الہی کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مخاطبہ الہی کس سے؟ لوگوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، انسانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کسی ایک شخص کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچائیں۔ اب یہاں ایک پوری کی پوری امت کا انتخاب کیا جا رہا ہے، لیکن یہ امت وحی یا مخاطبت کا شرف حاصل نہیں کرے گی۔ ان کے اندر بھی نبی ہی آئیں گے اور ان کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جائے گا، لیکن پوری امت، پوری قوم، پوری ذریت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اللہ کی توحید کی شہادت دے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں یعنی سیدنا ابراہیم کے بعد پے در پے پیغمبر آئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف، تاکہ صحیح دینی روایت کے ساتھ ذریت ابراہیم اپنی تاریخ کی ابتدا کرے۔ یہ پیغمبر کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ یہ ذریت ہی کی طرف، اپنی ہی اولاد کی تربیت، تعلیم، ان تک خدا کا پیغام پہنچانے اور انہیں اس آنے والے انتخاب کے لیے تیار کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ تو فرمایا کہ تمہیں تو دنیا والوں پر یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو مختلف چیزوں میں فضیلت دیتا ہے۔ بہت سی قومیں ہیں جو کسی خاص ہنر میں، کسی خاص علم میں کمال حاصل کرتی ہیں۔ یونان کا کمال فلسفے میں سب لوگ مانتے ہیں، اس کی ابتدا کی گئی، سقراط و افلاطون جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ موجودہ مغربی قوموں کے بارے میں یہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ سائنس کے اکتشافات کے معاملے میں ان کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے مواقع مختلف قوموں کو دیتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی قوم کا یا کسی گروہ یا جماعت کا انتخاب کر لیا جائے کہ وہ دنیا والوں تک اللہ کی دعوت پہنچائے گی، اللہ کا پیغام پہنچائے گی، اللہ کے پیغام کا نمونہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرے گی، آخرت کو مقصد، مدعا اور ہدف قرار دے کر جو زندگی بسر کرنی چاہیے وہ زندگی بسر کر کے دکھائے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ معمولی شرف نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مختلف قوموں کو تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے بعض پہلوؤں سے فضیلت دی ہے، اور قوموں کی یہ فضیلت ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس میں حیرت انگیز طریقے سے بعض چیزیں انہی قوموں کے ذریعے سے نمودار ہوتی ہیں، دنیا تک پہنچتی ہیں، اور ان کو ان کا موقع ملتا ہے کہ وہ ان کی بنیاد پر اپنی فضیلت دنیا میں منوائیں۔ لیکن ان کے معاملے میں یا ذریت ابراہیم کے معاملے میں، جس کی دو شاخیں ہیں، ایک بنی اسرائیل، بنی اسحاق، اور دوسرے بنی اسماعیل جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کر لیا، اور آج سے کوئی 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب بتدریج رسولوں کی بعثت جیسے مختلف قوموں کی طرف ہوتی تھی، اس کے بجائے نبوت کا سلسلہ انہی کے اندر رہے گا، اور یہی اب پوری دنیا تک پیغام پہنچائیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس کو آپ تعبیر کر سکتے ہیں شہادت کے منصب سے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخاطبت کے لیے کسی شخص کا انتخاب کر کے اپنی بات پہنچانے کے لیے اس کو مامور کرتے ہیں، اور ہم اسے نبی کہتے ہیں، اور اس منصب کو نبوت کہتے ہیں، اسی طرح اس کے لیے خود قرآن مجید نے شہادت کی تعبیر اختیار کی ہے
چنانچہ بنی اسماعیل جب اس منصب پر فائز کیے گئے تو یہ فرمایا کہ وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو اس سے قرآن نے واضح کر دیا کہ پیغمبر بھی شاہد بن کر آتے ہیں، لیکن ان کا اصل تعارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ مخاطبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی اسی منصب پر فائز ہیں۔ تو شہادت کا منصب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو حاصل ہوا ہے، اور اس میں یہ پوری دنیا کی قوموں میں فضیلت رکھتے ہیں۔ ان کے بعد یہی منصب بنی اسماعیل کو دیا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو ان کو اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا، اور پھر کم و بیش 1500 سال تک یا اس سے کچھ زیادہ یا کم یہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہ معزول ہوئے، اور ان کی جگہ اب قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل کو یہ منصب حاصل ہے، سیدنا ابراہیم کی اولاد کی دوسری شاخ کو۔ اور اس کے لیے قرآن مجید نے یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ اب اللہ کا رسول آ گیا ہے، اور اللہ کے رسول کی طرف سے تم پر دین کی شہادت قائم کر دی گئی ہے، تم اب باقی دنیا کے سامنے یہی فریضہ ادا کرو گے۔ اس کا حوالہ دیا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ کہا ہے کہ کیا تم مجھ سے یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ یعنی کوئی اور قوم یہ بات کرتی تو اس کی حماقت صفاحت کے بارے میں کچھ عذر پیش کیا جا سکتا تھا، لیکن تم جن کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے منتخب کیا ہے، کیا میں تمہارے لیے خدا کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں؟ درا حال ہے کہ وہی ہے جس نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ خیر کے معاملات ہوں یا شر کے، قومی زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ یہی تعمیم کا اسلوب اختیار کرتا ہے، لیکن دوسری جگہوں سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں کہ پورے بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کر ڈالا، پوری قوم کو چونکہ ایک وحدت کے طور پر لے کر بات کی جا رہی ہے، تو جب ان کے اندر سے ایک اچھی بلی تعداد نے یہ مطالبہ کیا تو اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے باوجود یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں نجات عطا فرمائی، یعنی ابھی تو نکل کے آئے ہو اور ابھی بھول گئے ہو، اور وہ نجات کس چیز سے دلائی گئی؟ وہ کیا کر رہے تھے تمہارے ساتھ؟ جو تمہیں سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے۔ یہ جو یہاں یقتلون کا فعل استعمال ہوا ہے تو یہ کئی پہلوؤں سے تکثیر پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں اس عمل کی تکثیر مقصود ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پکڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے، بلکہ اس کو پکڑا اس کو پکڑا، تو یہ جو تکثیر ہے وہ مقصود ہے، اور اس پہلو سے بھی فعل کے اندر اس نوعیت کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی معمولی عنایت نہیں تھی، یہ اللہ کا معمولی فضل نہیں تھا۔ ایک باجبروت بادشاہ جس کی سلطنت قائم ہے، جس کے پاس فوجیں ہیں، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اور ایک آدمی ہاتھ میں لٹھیاں پکڑے ہوئے گیا ہے اور وہ اس قوم کو نکال کے لے آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اوپر جو کرم کیا وہ تو ایک طرف، دوسری جانب فرعون جیسے باجبروت بادشاہ کو اس کے لشکروں سمیت ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب کر دیا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھنے کے بعد بھی جب یہ بات کی گئی تو یاد دلایا گیا کہ اس پروردگار کی بات کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا رہے ہو، یہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی بت خانہ تعمیر کر دوں۔ غور کرو اس بات کے اوپر کہ پروردگار نے تمہارے اوپر کیا احسان کیا۔ فرعون اور اس کے لوگ تمہارے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے اور تمہارے عورتیں جیتی رکھتے تھے، اللہ نے اس عذاب سے تمہیں نجات دلائی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، اس میں بلاغت کا یہ نقطہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کا ذکر بیٹوں کے لفظ سے ہوا ہے، یعنی اس میں الفاظ کے اندر ایک بڑی ندرت ملحوظ رکھی ہے۔ بیٹوں کا ذکر کیا تو یقتلون ابناءکم، یعنی لڑکوں کے لیے عربی زبان میں الفاظ ہیں لیکن وہاں بیٹوں کا لفظ استعمال کیا۔ لڑکوں کو ذبح کرنے کا ذکر بیٹوں کے لفظ سے ہوا ہے، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے
تمہاری عورتوں کے الفاظ استعمال کیے گئے، یعنی مقابل میں تمہاری بیٹیوں نہیں کہا، تمہاری عورتوں کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلی تعبیر اگر غور کیجئے تو شفقت پدری کا جذبہ ابھارتی ہے، اور دوسری غیرت کو حرکت میں لانے کا باعث رکھتی ہے۔ یعنی زندہ رکھتے تھے اور مردوں کو مار رہے تھے، تو آخر کس شیطانی مقصد کے لیے زندہ رکھتے تھے، اس کی طرف گویا ایک طرح سے تلمیح کی ہے۔ جملے کا اسلوب بھی قابل توجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کے ساتھ ملا کر گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی بات ان کی زبان پر جاری کر دی۔ تو یہ فرمایا کہ تم یاد رکھو اس بات کو، اور یاد کرو اس واقعے کو کہ تمہیں فرعون کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی۔ یہ جو نجات دلائی، اب اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑی عنایت تھی، بڑا کرم تھا۔ یہ معمولی درجے کا احسان نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا۔ اگر اسی پہلو سے دیکھو تو کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ایسی باتیں کرنی چاہیے؟ اس میں جو الفاظ آئے ہیں بلاء من ربکم عظیم، تو بلا کا لفظ عربی زبان میں متضاد لفظوں میں سے ہے، یعنی اس میں عنایت کا مضمون بھی ہوتا ہے اور آزمائش کا مضمون بھی۔ یہ سیاق طے کرتا ہے کہ ہم اسے کس معنی میں لیں گے۔ بالعموم یہ ہوا ہے کہ چونکہ قریب میں یہ ذکر تھا کہ تمہارے بیٹوں کو مارتے اور تمہاری عورتیں جیتی رکھتے تھے، تو لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ میرے نزدیک صحیح چیز یہ ہے کہ یہ نجات سے متعلق ہے، اور یہ دوسرے پہلو سے لفظ کو استعمال کیا ہے، یعنی وہ یہ ظلم کرتے تھے، تم اس ستم کی آماجگاہ بنے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، فرعون کے قبضے سے نکال کر تمہیں لایا۔ اس میں بڑی عنایت، بڑا کرم تھا تمہارے لیے۔ بعض دوسرے مترجمین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور ہمارے قدماء میں سے بھی بعض لوگوں نے یہی تعبیر کیا، اور یہی میرے نزدیک صحیح ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ بنی اسرائیل وہاں سے آگے بڑھے تو ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ یعنی جس وقت وہاں سے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کو اب شریعت دینے کا فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا انتخاب کر لیا، اس قوم کو اب ایک اپنے مستقر پر پہنچنا ہے۔ فلسطین کا علاقہ اس کے لیے الارض المقدسہ قرار دے دیا گیا، یعنی ایک ایسا علاقہ جسے اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ 2 علاقے دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لیں گے، فلسطین کا علاقہ جس میں بنی اسحاق کو آباد کیا جائے گا، یا بنی اسرائیل کہیے، اور وہاں توحید کی دعوت کا مرکز قائم ہوگا، اور اس کے بعد عرب کا علاقہ۔ چنانچہ ان کو ہدایت کی گئی کہ بنی اسحاق کو کنعان میں آباد کرے، جس کا ایک نام فلسطین ہے، اور بنی اسماعیل کو یعنی دوسرے بیٹے کو عرب میں آباد کرے، اور عرب میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا وہ گھر بنایا گیا جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں۔ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا ہے کہ خدا کی زمین پر یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر نیاز جھکانے کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ اس کی تعمیر نو ہوئی سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اسماعیل کو اس کی تولیت کے لیے خاص کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کو اپنے اس کام کے لیے مانگ لیا ہے۔ یہ سرزمین اب ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت کے مرکز کی حیثیت سے ایک ارض مقدسہ رہے گی۔ قرآن مجید میں اور الہامی صحیفوں میں یہ جو تقدیس کا لفظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلوے کے لیے، اپنے کلام کے لیے وادی طور کو منتخب کیا، تو وہ پھر الارض المقدسہ ہے۔ اسی طریقے سے سرزمین عرب کو اس کے لیے منتخب کیا کہ یہ اب اللہ کے دین کا مرکز بنے گی، تو یہ الارض المقدسہ ہے، اور یہی چیز یا یہی حیثیت اس سے پہلے فلسطین کو حاصل ہوئی،
تو وہ بھی قرآن مجید نے جیسے کہ سورہ مائدہ میں کہا ہے الارض المقدسہ تھی۔ تو یہ ارض مقدسہ کی تعبیر اس پہلو سے استعمال ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی مقام کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یہ گویا اسے تقدیس دینا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا ہے، اور اس دوسرے مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اب اس قوم کے لیے شریعت دی جائے گی، کتاب دی جائے گی، لیکن خود موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑے منصب کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تو ان سے تقاضا کیا گیا کہ وہ 30 دن کا اعتکاف کریں، جس میں مزید 10 دن بڑھا دیے گئے، اور اس طرح یہ 40 دن۔ ہمارے ہاں یہ چلے کی روایت پیدا ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بعض احکام کا بھی دخل ہے، تاہم اللہ ہی اس کو مقرر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو شریعت نازل کی ہے اس میں بھی 10 دن کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، زیادہ دنوں کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ایک پیغمبر پر یہ ذمہ داری ڈالنے والے تھے تو یہ مدت مقرر کی گئی۔ تو ارشاد ہوا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، واتممناھا بعشر، اور 10 مزید راتوں سے اس کو پورا کیا، یعنی گویا اتمام تک پہنچا دیا۔ 30 سے بات شروع ہوئی، 40 تک اس کو بڑھا دیا۔ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو اس کے نتیجے میں اس کے پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اس پر میں نے لکھا یہ اس وعدے کا ذکر ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ یعنی وعدہ کیا تھا کہ یہ قوم ہے، میں نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ سامنے علاقہ ہے اس کو بھی اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب اس قوم کو وہاں پر ایک حکومت ملے گی، اس کو بادشاہی حاصل ہوگی، اور یہ اس علاقے کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز بنائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہدایت کا اہتمام کیا جائے، اور ان کو اب اللہ کی کتاب دی جائے گی۔ اللہ کی کتاب تورات یہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور تورات کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ لفظ کے معنی ہی قانون کے ہیں، یہ سراسر شریعت ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے، اس میں شریعت بھی بیان ہوئی ہے، لیکن وہ اصلاً انذار کی کتاب ہے، یعنی اس میں پیغمبر جو کام کرتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے۔ انذار، خبردار کرنا اصلاً قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، لیکن تورات صرف قانون یا شریعت کا مجموعہ ہے۔ تو شریعت دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ 40 راتوں کی یہ مدت اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کا حامل بننے کے لیے ضروری تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب انذار کے منصب پر فائز کیا گیا تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہتمام کے ساتھ رات میں اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا۔ سورہ مزمل اسی حکم کو بیان کرتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک زائد نماز ہے، آپ اس کا اہتمام کریں، راتوں میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، ورتل القرآن ترتیلا۔ اور یہ بتایا گیا کہ دن کے وقت تو بہت کچھ دوسری مصروفیت رہتی ہے، لیکن رات کا ایک بڑا حصہ اس کام کے لیے خاص کر دیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہی بتائی گئی کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے انذار عام کی ذمہ داری ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں جب موسیٰ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اب یہ شریعت ہے، اس قوم کو اس شریعت کا پابند بنانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ ان کی آئندہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا انتخاب ایک بڑے منصب کے لیے ہوا ہے، تو اس کے لیے جن ذہنی اور قلبی تیاریوں کی ضرورت ہے اس کے لیے آپ یہ اعتکاف کیجئے۔ اعتکاف ہمارے ہاں بھی جیسے میں نے عرض کیا اسی مقصد کے لیے ہے، یعنی رمضان میں 10 دن آدمی الگ ہو کے بیٹھ جائے تاکہ اپنے اوپر غور کرے، اپنے مشن پر غور کرے، اپنے مقاصد پر غور کرے، دین کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرے، اس تعلق کو بڑھانے کی صحیح کرے۔ وہ بھی در حقیقت دنیا کی زندگی میں جو پورا سال ہم گزارتے ہیں اس کے لیے ذہنی اور قلبی تیاریوں کا ایک طریقہ ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ مختلف معاملہ ہوتا ہے، انہیں زیادہ اہتمام کی تاکید کی جاتی ہے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے اعتکاف کے لیے بلا لیا گیا۔ 40 راتوں کی یہ مدت اس ذہنی اور قلبی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کا حامل بننے کے لیے ضروری تھی۔
پہلے یہ وعدہ 30 دنوں کا تھا، لیکن سورہ طٰہٰ کی آیت 84 سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شوق ملاقات میں وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گئے، یعنی 30 دن کے لیے بلایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ میں وہاں ہوں گا، اللہ کی عنایات ہوں گی، اللہ کا الہام ہوگا، اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل ہوگا، مجھے شریعت دی جائے گی۔ تو اس میں ایک فطری چیز ہے کہ بڑا اشتیاق آدمی کے اندر اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے، پیدا ہو سکتا ہے، تو وقت سے پہلے چلے گئے۔ چنانچہ ان کی اس جلد بازی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی۔ یہ بات سورہ طٰہٰ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ 30 کو 40 دن میں کیوں بدلا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ پوری ہو گئی مدت۔ اب اس کے بعد وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، وہ جانے لگے ہیں اس وعدے کے لیے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ۔ اس وعدے کے لیے جاتے ہوئے موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے۔ یہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا اور فرعون کی طرف بھیجا گیا، اسی وقت انہوں نے درخواست کر دی تھی کہ فرعون کو، ہارون کو میرے نائب کی حیثیت سے میرے ساتھ کر دیا جائے، اس لیے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی بات اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، ہارون زیادہ بہتر طریقے سے یہ بات بھی بیان کر سکیں گے اور مجھے بھی سہارا ہوگا۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو دی، اپنے بھائی کو، کہ وہ بعد میں یہاں رہیں گے اور وہ جانشینی کریں گے۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرو گے اور ذمہ داری کی ہے واصلح، اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہو گے، اور ولا تتبع سبیل المفسدین، اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ پوری قوم تھی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح ایک ایک کر کے آئے، دو دو کر کے آئے، تربیت کے مختلف مراحل سے گزرے، یہاں وہ نہیں ہوا۔ پوری کی پوری قوم ایمان بھی لے آئی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت بھی مان لی، ان کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ قوم میں اس نوعیت کا عمل نہیں ہوا۔ پوری قوم میں ہر طرح کے لوگ تھے، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل تھے، تو بہت سے لوگوں سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ کوئی بگاڑ پیدا کر دیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے بعد تم قیادت کرو گے اور جہاں کہیں کوئی خرابی دیکھو اس کی اصلاح کرتے رہو گے اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے۔ اس پر نوٹ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنی قوم کی نگرانی کے لیے جو اہتمام فرمایا، یہ اس کا بیان ہے۔ اسے خاص طور پر نمایاں کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی جو لعنت اختیار کی، یعنی ان کے بعد جو واقعہ آگے بیان ہونے والا ہے کہ وہ ایک بچڑے کی پوجا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ لعنت جو انہوں نے اختیار کی وہ اس سارے اہتمام کے الرغم اختیار کی۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بس چھوڑ کے چلے گئے، لوگوں کو ایک بھیڑ کی طرح رہنے دیا اور کہا کہ جو کرتے رہو۔ انہوں نے باقاعدہ اہتمام کیا اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ہر جگہ مسلمان کو ایک نظم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو اولاد پیدا کرنے اور گھر بسانے کی صورت بتائی گئی، وہ بھی خاندان کے ادارے کی صورت میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو لوگ اپنے اندر ایک فرینڈشپ یا دوستی پیدا کریں اور اکٹھے وقت بسر کر لیں اور اس طرح جنسی تعلقات کو ایک دائرے میں محدود کر لیں۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ادارہ وجود میں لایا گیا ہے جس میں سربراہ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں اخراجات کی یا معیشت کی ذمہ داری کس پر ہوگی اس کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے آداب بتائے گئے ہیں، تو اس میں بھی نظم پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمان کسی جگہ ایک قومی حیثیت سے رہ رہے ہوں تو ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر ایک نظم پیدا کر کے رہیں، انارکی پیدا نہ کریں، طوائف الملوکی کی زندگی بسر نہ کریں۔ اسی طرح کی صورت یہاں تک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 3 لوگ مل کر کہیں سفر میں بھی نکلو تو اپنے اندر سے ایک شخص کو سربراہ بنا لو۔ یہ اس مقصود کے لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی کیا جائے ایک نظم کے ساتھ کیا جائے۔ یہ اسی کا لازمی نتیجہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے بھی 5 وقت جمع ہوتے ہیں
تو ایک شخص کو امام مقرر کرتے ہیں اور اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ درحال کہ عبادت اپنی ذات میں ایک انفرادی فعل ہے، لیکن ایک نظم اور اجتماعیت پیدا کر کے 5 وقت اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلمان آزاد ہے، اپنی آزادی کے ساتھ ہی جیے گا، لیکن یہ آزادی اسی نوعیت کی ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے۔ تو اس میں بڑی حد تک نظم کو قائم رکھ کر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جانے سے پہلے اپنی قوم کی نگرانی کے لیے جو اہتمام فرمایا، یہ اس کا بیان ہے۔ اسے خاص طور پر نمایاں کیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ بنی اسرائیل نے گوسالہ پرستی کی جو لعنت اختیار کی، بچھڑے کو پوجا کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا، وہ اس سارے اہتمام کے الرغم اختیار کی، یعنی اس کے باوجود اختیار کی۔ یہ اہتمام ہوا، سیدنا ہارون کو اصلاح کرتے رہے، اس کے باوجود سرکش ہو کے انہوں نے وہ اقدام کر ڈالا۔ تو اس لیے اس کا حوالہ دیا ہے تاکہ آگے کی بات سمجھ میں آ سکے۔ تو فرمایا کہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہیں چلو گے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ ہمارے ٹھہرائے ہوئے وقت پر پہنچ گیا اور اس کے پروردگار نے اس سے کلام کیا، یعنی اب وہ شرف حاصل ہوا، وہ وہاں گئے، وہاں جا کر ان کو 30 دن کا اعتکاف کرنا تھا۔ یہ میں عرض کر چکا کہ سورہ طٰہٰ میں بتایا ہے کہ اسی مدت میں 10 دن کا اضافہ کیا گیا بعد میں، اور اس کا باعث وہاں بیان ہوا ہے کہ وہ شوق ملاقات میں جلدی چلے گئے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ طبیعت میں یہ چیز موجود ہے، نیکی کے لیے اور خیر کے لیے موجود ہے، لیکن یہ چیز قوموں کی قیادت کے معاملے میں مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اقدام سے متعلق جو لیڈرشپ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ حزم و احتیاط کے ساتھ اقدام کیا جائے، یعنی جذبات کی ایک رو آئی اور اس میں آگے بڑھ گئے، کسی چیز کا غلبہ ہوا اور اس میں جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو کرنا تھا کر لیا، یہ طریقہ بڑا ہی مہلک ہو جاتا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر قوم کی قیادت کرنی ہے تو بہت حزم کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت سوچ کر، ہر چیز کو سمجھنے کے عمل سے گزار کر اقدامات کیے جائیں۔ تو یہ تربیت ان کو دی گئی، اور اس موقع کے اوپر یہ اہتمام کیا گیا کہ اب ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ نہ صرف یہ کہ ان کے رہنما ہوں گے، بلکہ تورات جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ان کی تربیت بھی کریں گے۔ تو وہ پہنچ گئے اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب کلام کیا، خود قرآن نے بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ وہ شرف ہے جو پوری انسانی تاریخ میں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ میں نے ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معاملے میں فضیلت دی ہے، تو خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نے براہ راست کلام کیا ہے۔ 3 صورتیں بتائی گئی ہیں سورہ شورى میں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے براہ راست بات کرتے ہیں۔ تو یہ براہ راست بات ہوئی جو انہوں نے سنی اللہ تعالیٰ کی بات۔ تو جب کلام کیا تو ظاہرہ حوصلہ ہوا کہ مجھے یہ بڑا غیر معمولی شرف حاصل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے۔ تو اس نے التجا کی، انہوں نے کہا یہ موقع ہے کہ پروردگار قال رب ارنی انظر الیک، پروردگار بات کر رہے ہیں، یہ شرف حاصل ہو گیا تو دکھا بھی دیجئے، پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو یہ درخواست انہوں نے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی۔ اس کا فوراً جواب دیا، قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اور اس کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ کیوں نہیں دیکھ سکو گے، ایک معاملہ کیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ شوق ایک فطری شوق ہے، میں نے لکھا ہے، اس وجہ سے جناب کو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی ملامت نہیں فرمائی، بلکہ صرف سمجھا دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ڈانٹ پڑ گئی ہو، یہ کہا ہو کیا بات کر رہے ہو، یہ سمجھایا ہے، اور سمجھایا ہے ایک مشاہدہ کرا کے، یہ بتا کے کہ کیوں تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے دیکھو۔ تو یہ جواب دیا، یعنی انہوں نے درخواست کیا کی۔ میں عرض کر چکا کہ درخواست کرنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ بہت بڑا شرف حاصل ہو گیا، یعنی اللہ نے کلام فرمایا۔ تو انہوں نے کہا رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھوں۔
تو جواب دیا قال لن ترانی، فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کیوں نہیں دیکھ سکو گے اس کی آگے وضاحت کی ہے، اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔